ترے شمشیر پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو. بس چلتے چلتے. یہ جو کلمہ شریف ہے نا بڑی برکت ہے اس کی. سامان تولنے کے لیے اپنے دکانوں پہ کیا ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے آپ بولیے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں نا اچھے اور برے، ان کو تولنے کے لیے بھی اللہ کے یہاں ایک ترازو ہے. عربی میں اس کو میزان کہتے ہیں. کتنا بڑا ہے پتہ ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں اس میزان کو، اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے کام، ان کے. اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے، تو انہوں نے جو ترازو دیکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان آ جائیں تب بھی وہ بھرنے والا نہیں. کتنا بڑا ہے آسمان اور زمین، اور 7 اور وہ بھی 7 زمین 7 آسمان، تب بھی بھرنے والا ہے. وہ بے ہوش ہو گئے دیکھ کر کے، اتنا ان کے دل پہ اس کا اثر پڑا. جب ہوش میں آئے آپ تو آپ نے کہا، یا اللہ میرے مالک اتنے بڑے پلے کو بھرے گا کون نیکیوں سے؟ رب نے کہا میں چاہوں تو کلمہ طیبہ سے بھر دوں اسے. بندے مومن دل کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے کہ میں پورے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں. تو اس لیے جو بھی عمل کیا کرو چھوٹا مت سمجھا کرو اسے. اللہ چاہے تو ایک ہی عمل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. مواہب شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو نیکیاں بھی اتنی اور بدی بھی اتنی، یعنی ترازو بالکل بیچ میں. اب جو پلہ جھکے گا اسی طرف تو فیصلہ ہوگا، اور وہ بالکل برابر میں ہے. اتنے میں برائیوں کے پلے میں ایک گناہ ڈال دیا جائے گا، اب وہ جھک گیا. کون سا پلہ؟ گناہوں کا. جہنم کا فیصلہ ہو گیا. کیا کیفیت رہے گی اس کی، سوچو ذرا. ایک تو اس کی دھڑکنیں ویسی تیز ہو گئیں، وہ اب وہ جھک گیا گناہوں کا پلڑا. اللہ فرمائے گا ڈال دو جہنم میں اسے. وہ روتے ہوئے کہے گا مالک یہ میرا کون سا گناہ ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تیرا یہ وہ گناہ ہے جو تو نے اپنے باپ کو جھنجلا کر کے ناراضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اف کہا تھا. اف. اپنے ابا کو صرف کیا کہا تھا؟ جھنجلا کر کے صرف. اب وہ سوچیں جو اپنے ابا کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ماحول ایسا بنا دیا گھروں میں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑتی ہے. موڈ اچھا ہو تب وہ کہیں گے کہ بیٹا ذرا چشمہ ٹوٹ گیا بنوا کر کے دے دینا. اگر بیٹے کا موڈ اچھا ہے اور وہ ہنس مکھ ہے، بول چال رہا ہے، تب ابا کہہ رہا ہے کہ دوا آنی ہے تمہارے اماں کی یا میری دوا منگوا دینا ذرا. تب وہ کہہ رہا. جس گھر میں ماں باپ کو اپنی اولاد کا موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑتی ہو اس گھر کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. گھر وہی پنپے گا، برکتیں اسی گھر میں نازل ہوں گی جس گھر میں اولاد اپنے ماں باپ کا موڈ دیکھ کے بات کرے. بے شک حق بات ہے. نہ کہ ماں باپ 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 رہے، اولاد اولاد رہے، چاہے عمر کچھ بھی رہے. کیوں بے حضرت؟ یہ کیا بات ہوئی کہ عمر زیادہ ہو گئی اور تم جوان ہو گئے، تمہاری کمائی پر ماں باپ کا گزر بسر ہو گیا تو تم نے انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، تم ان سے الکسانے لگے، تم ان سے باتیں کرنے کو بہت سمجھنے لگے. دوستوں کے پاس جانے کا ٹائم، گھومنے کا ٹائم، ستار گنج پیلی بھیت جانے کا، موٹر سائیکلوں پہ 4 ویلر میں جانے کا ٹائم، ابا کے پاس پاؤں دبانے کا ٹائم نہیں. تمہارے پاس پاؤں تو چھوڑو یار، محبت سے بات کرنے کا ٹائم نہیں. ارے نادانو، گڑ نہیں دے رہے ہو تو گڑ جیسی بولی تو بول دو اپنے ابا سے. بے شک بہت اچھی بات ماشاءاللہ. اف کہنے پر جھک گیا پلہ، گناہوں کا کھینچ کے لے جانے لگے فرشتے جہنم کی طرف. اتنے میں اس کی نظر پڑے گی کہ اس کے باپ کو بھی فرشتے جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں. باپ کو بھی
کس کی نظر پڑی؟ بیٹے کی۔ اس نے جب اپنے ابا کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مالک تو مجھے میرے باپ کے گناہوں کی سزا بھی دے دے، اس کا بوجھ میرے نامہ اعمال میں ڈال دے پروردگار، مگر میں اپنے ابا کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات۔ یا اللہ تو میرے باپ کی سزا مجھے دے دے، میری سزا ڈبل کر دے، مگر میرے ابا کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ، اے میرے دوستو، میرے بھائیو، جہان آباد والوں، میرے خوش عقیدہ میرے دوستو، حضرت قاری امانت رسول علیہ الرحمہ سے محبت کرنے والوں، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والوں، جب وہ یہ بات کہے گا تو رب کی رحمت کو جوش آئے گا۔ رب فرمائے گا دنیا میں تو ابا کا کہا نہ مانا، آج اتنا دکھ ہو رہا ہے اپنے ابا کا۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو؟ اللہ خوش رکھے۔ تھوڑی دیر سنو گے یا ختم کر دے تقریر؟ بتاؤ ذرا۔ ارے سنو گے نا تو ذرا مسکرا کے بولو، نور خسرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگر نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولا۔ ارے سنیں گے تقریر یا سوئیں گے یہ بتائیے ذرا؟ آئے جو پیچھے بیٹھے یہ بھی بتا دیں، بالکل پیچھے بیٹھے ایک دم سنیں گے نا؟ اللہ خوش رکھے، ذرا مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو کہتا تھا اف، اور یہاں جہنم میں جاتے ہوئے اپنے ابا کو نہیں دیکھ پا رہا، روتے ہوئے کہے گا مالک ہے تو میرا باپ۔ سبحان اللہ۔ مانا کہ بے شک میں گنہگار ہوں مگر پھر بھی اپنے باپ کا وفادار ہوں۔ واہ بے شک بے شک۔ مانا کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مانا میں اپنی غلطی مانتا ہوں میرے مالک، مگر میرے ابا کی سزا تو مجھے دے دے، میرے ابا کو معاف کر دے۔ کریم مولا رحیم مولا کی رحمت مسکرائے گی، رب فرمائے گا تجھے اس کا جہنم میں جانا پسند نہیں، اور مجھے تیری یہ ناپسند اتنی پسند کہ اب مجھے تیرا جہنم میں جانا پسند ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ ذیشان بھائی اللہ فرمائے گا جانا تجھے تھا جہنم میں، فیصلہ تیرے لیے ہو چکا جہنم کا، مگر میں ہوں قادر مطلق، میں ہوں قادر مطلق، تو جہنم میں جائے یہ میرا عدل ہے، مگر تو اور تیرا باپ جنت میں جائے یہ میرا فضل ہے۔ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے۔ واہ بے شک بے شک۔ دونوں کو معاف کر دیا خدا نے۔ اللہ پاک فرمائے گا جا اپنے ابا کی انگلی تھام لے اور پہلے معافی مانگ لے، ابا سے معافی مانگ لے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ میرا کریم مولا اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زور سے بولو اس کے رحم کا۔ اور ہم اور آپ، میں تو اپنی بات کروں تو سچی بات بتاؤں، اور آپ بھی سب اس کے کرم اور رحم پہ ہی ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ اعمال نہیں ہیں۔ بلکہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہم جیسے گناہگاروں ہی کے لیے ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔
ذرا مسکرا کے بول دو، ذرا زور سے لب کھول دو، کہنا مانو گے ابا کا اور اماں کا؟ میں مانو گے؟ خدمت کرو گے؟ چند بھائی ہو مثال کے طور پہ 5 یا 6 یا 7 اور کوئی بھائی اس میں خدمت نہیں کرتا تو اس کے راستے پہ مت چلنا، بلکہ شریعت کے راستے پہ چلنا، اور ذہن میں یہ بٹھا لینا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو حضرت کتنے محظوظ ہو رہے ہیں، اور والد حضرت قاری امانت رسول نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ آیا تو حضرت کا دل کتنا خوش ہو رہا ہے، یہ فرما بردار اولاد کی پیشان ہوتی بے ہے۔ شک بے شک۔ اور تمہیں بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر تمہارے باپ زندہ اور ماں زندہ، بڑے خوش نصیب ہو تم، ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کی آواز کو برا نہ سمجھو جہان آباد والو، اس لیے کہ جس دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، کان ترس جائیں گے، ابا کی آواز سننے کو نہیں ملے گی، پھر تمہیں اماں کی آواز سننے کو نہیں ملے گی، بلکہ جب ملنے کو جی چاہے گا تو ملاقات بھی نہیں ہوگی، قبرستان جانا پڑے گا، قبر پہ فاتحہ پڑھ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے اپنے ماں باپ کی قدر کر لے یار، پھٹے ہوئے بنیان میں تجھے پڑھا دیا تیرے باپ نے۔ ارے مجھ سے، میرے لیے میرے باپ سے بڑا مہان کون ہوگا جو پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے بیٹے جو چاہیے ملے گا، حالانکہ ہے کچھ نہیں، مگر باپ کے پاس حوصلہ ہے دنیا سے لڑنے کا۔ فاقہ کر لیا اس نے، پیٹ سے پتھر باندھے، مگر وقت پہ تیری فیس دی اس نے، تیری ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا اس نے۔ تو نے اگر کپڑے مانگے باپ نے لا کر کے دیے، قرضہ لیا خود کو بیچ دیا باپ نے، اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا باپ نے، مگر تجھے پڑھا کر کے دکھایا، تجھے کامیاب بنا کر کے دکھایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر بھوکے پیٹ سے پتھر اپنا بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ ماں کے بارے میں تقریریں بہت ہوتی ہیں مگر باپ کا ذکر کم ہوتا، اس لیے میں نے باپ کا تذکرہ یہیں سے شروع کیا تاکہ تمہیں اندازہ ہو۔ بے شک ماں تو ماں ہے ہی، بلا شبہ اس کا رتبہ تو زیادہ ہے ہی، مگر شان باپ کی بھی کم نہیں ہے یار۔ بے شک ماں نے، بے شک ماں نے 9 ماہ تک تجھے اپنے شکم میں رکھا، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، ہاتھ نہیں لگایا ماں نے، جی چاہتا تھا مگر پھر تیرا خیال آتا تھا میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچے گی، نہیں کھایا، جو کہا ڈاکٹر نے عمل کیا ماں نے۔ بے شک ماں ہے، اپنا خون یعنی خون جگر پلایا دودھ کی شکل میں، اللہ نے، اللہ کا کرم دیکھو، ماں نے تجھے پلایا، ماں تو ماں ہے بے شک، مگر باپ، ارے سورج بعد میں نکلتا ہوگا جہان آباد والو، اور یہ باپ کمانے کے لیے جہان آباد کی سرحدیں چھوڑ کے نکل جاتا صبح کو سورج نکلنے سے پہلے۔ صبح گیا، شام کو جب آیا لوٹ کر کے 500 1000 میں کہوں 800 1200 جو بھی دہاڑی ملی، ارے عام طریقے سے 85-80% تو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھئی، بہت مالدار لوگ ہی مگر وہ بھی بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں نا، کوشش تو وہ بھی کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ شام کو جب کما کر کے لایا 800 900 1000 روپئے، راستے میں جی چاہا یار یہ کھا لوں وہ کھا لوں، پھر بچوں کا چہرہ نظر آ گیا نگاہوں کے سامنے، تھکا ہارا دن بھر کا، فجر سے پہلے چلا گیا، ناشتہ بھی راستے میں کیا کہ نہیں کیا، ملا کہ نہیں ملا، اور جب مزدوری ملی اور وہ مزدوری کے پیسے ملے تو اسے ایسا لگا جیسے بادشاہ کو کرسی ملنے کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے۔ یار باپ کی قربانیاں بھی یاد کیا کرو، باپ کا احسان بھی یاد کیا کرو، کتنا احسان ہوتا ہے باپ کا۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مسلم سماج میں بھی اپنے ماں باپ کو وہ سمان نہیں دیا جا رہا ہے جو شریعت نے کہا ہے دیے جانے کے لیے، نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہاں فرما بردار اولاد بے شک آج بھی موجود ہے، اس میں شک نہیں، مگر زیادہ تر عام طریقے سے نافرمان اولاد پائی جا رہی ہے۔ اور گھر پہ جب وہ باپ پہنچا تھکا ہوا، جی چاہ رہا تھا کھانا کھاؤں، بھوکا ہے کھانا بھی کھانا ہے، مگر اس نے دیکھا اس کے بچے چین کے ساتھ چارپائیوں پہ، تخت پہ، فرش پہ سو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم لے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھ کر باپ دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے۔ بات سچ ہو تو ذرا زور سے بول دو، دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے۔ ارے یار باپ کی آغوش تو وہ آغوش ہے کہ گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہ لگے۔ دنیا کا کوئی خونی رشتہ یا تعلقات میں وہ سہارا اتنا مضبوط نہیں جتنا باپ کا سہارا مضبوط ہوتا ہے میرے ساتھ۔
اس لیے میں نے تمہیں یہ سمجھایا ہے شروع ہی میں تقریر میں کہ اپنے باپ کا بھی ادب کرو اور ماں کا بھی سمان کرو. اگر وہ دونوں زندہ ہیں دونوں کا کہا مانو. اللہ جنت نصیب کرے مرحوم سجاد نظامی صاحب کو. وہ دو مصرے پڑھا کرتے تھے, مجھے یاد آ گئے قاری صاحب. وہ جیتے جی دنیا میں, اگر بیدار ہو تو میرے ساتھ پڑھتے رہو. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. پڑھیں, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا کہا ماننے سے, ان کے اشارے ابرو پہ گردش کرنے سے, ان کی خدمت اور سیوا کرنے سے کیا ہمیں صرف آخرت میں فائدہ ملے گا یا اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے؟ تو سنو میرے بھائیو, جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے, رب کے کرم سے اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے. اپنی ماں سے جسے محبت ہے غورے سے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہ بولو نا سبحان اللہ. ماں کے قدموں. حضرت یقیناً اس پہ عمل کرتے ہوں گے, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حالانکہ اس حوالے سے میری بات نہیں ہوئی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کرتے ہوں گے اور حضرت کے والد صاحب بھی عمل کرتے ہوں گے. الحمدللہ ہم تمام اہل علم اللہ کا شکر اس پہ عمل کرتے ہیں. کیا جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتے ہیں. اللہ سبحان. چونکہ ماں کا ہاتھ جب سر پہ ہو اور باپ کا ہاتھ سر پہ رکھوانے کے بعد جب گھر چھوٹتا ہے نا تو بھائیو چوکھٹ چھوٹتی ہے, سہارا نہیں چھوٹتا ہے. نہیں چھوٹتا. واہ. اور جب تک پلٹ کے نہ آ جاؤ دونوں کی دعائیں اور دونوں کا دست شفقت ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے روح تمہارے شریر کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے تمہیں بھی مشورہ ہے کہ آج کے بعد جب بھی سفر پہ جانا ہو, ارے سفر لمبا ہو یا چھوٹا, میں تو کہتا ہوں اگر ریچھا تک بھی جاؤ, جہان آباد سے ستار گنج تک بھی جاؤ, پیلی بھیت تک بھی جاؤ, تو ماں کو بتا کر جاؤ وہاں جا رہا ہوں ماں, آ جاؤں گا شام تک, اور اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لو. پھر گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلو ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو وہ کہنے لگے حضرت میری شادی ہونے والی ہے, میں سوچ رہا تھا میری ماں ہوتی کاش, تو میں اس کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھواتا پھر گھر سے نکلتا. میں نے کہا ماں نہیں ہے نا, دعا تو ہے اس کی. گاؤں کا رہنے والا تھا, ولیج کا. میں نے کہا بستی سے بعد میں نکلنا, پہلے ماں کی قبر پہ جا کے سلام کرنا, فاتحہ پڑھنا. بے شک ماں جسمانی طور پہ تیرے ساتھ نہیں ہے مگر روحانی طور پہ ماں کی دعا اب بھی تیرے ساتھ ہے. اور گیا ہے نا پیلی بھیت مثال کے طور پہ دوست میرے بھائی, اور کسی وجہ سے جیسے ہوتا کئی دفعہ پاور بینک نہیں ہے یا موبائل چارج نہیں کر پائے کسی وجہ سے, اور وہ بتا بھی نہیں پائے گھر پہ کہ میں آج یہیں پہ رک گیا ہوں. پوری رات انتظار کرے گی تیری ماں, پوری رات. تیرا باپ روڈ پہ جائے گا, وہاں جب ایسے سٹینڈ ہے جہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں کہ یار میرا بیٹا کیوں نہیں آیا, بتانا بھول گئے آپ, اب رشتہ داری میں نہیں رکے, کہیں تعلقات میں رک گئے, ان کا نمبر تمہارے ماں باپ پہ ہے نہیں, تو گاؤں میں سب لوگ کہیں گے یار سمجھدار ہے, اچھا خاصا 30-35 سال کا ہے, آ جائے گا.